منصور کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ہوں میرے بس میں تمہیں دل میں بٹھا لوں جو چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے کوئی کہ غزالی آئے ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے ان کے دربار سے جو سوالی آئے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افطار کا وقت بہت قریب ہے اور کچھ لمحوں بعد تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ افطار کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے افطار کریں گے اور اپنے رب کا بہت شکر ادا کریں گے اور ذرا رمضان المبارک کی کچھ روزے اب رہتے ہیں آج 24واں روزہ اور 25ویں شب آج ہے اور تاک رات ہے اور اللہ پاک آج کی رات بھی ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ عبادت تو جب دل آپ کا چاہتا ہے نا جب آپ کی کیفیت ہوتی ہے عبادت کرنے کی تبھی آپ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں ظاہر عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو ایسے دیکھیں کہ ہمارا رب ہمارے سامنے ہے اور عبادت ہوتی ہے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ہمارے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری بھی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما اور جو اس دنیا فانی سے جو لوگ چلے گئے ہمارے ان تمام کے درجات کو بلند فرما تمام کی مغفرت فرما اور تمام کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما تو سامعین ہماری خوبصورت نشریات عقیدت رمضان جو کہ ایک روحانی اور علمی ہماری ٹرانسمیشن ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ اور رسول کا ذکر جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم خلوص کے ساتھ کریں ٹھیک ہے نا اور اللہ پاک ہمارے ان تمام کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو ہماری عاجزی ہے انکساری ہے جو ہماری عبادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں اللہ پاک اس میں ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے اور اس کی خوب اللہ پاک ہمیں اس کا نعم البدل ہمیں اچھا عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جناب عبد الکریم احمدی صاحب انشاءاللہ آج یہ دعا فرمائیں گے.
ہمارے اس نشریات میں جناب معروف نعت خواں جناب عظیم ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں۔ عظیم بھائی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، بہت شکریہ جناب۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے نا 3 کلام مجھے سننے، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر کیونکہ وقت بہت قریب ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں 3 کلام جو ہیں ہم اس کو پیش کریں اور اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلا کلام افتخار عارف صاحب کا جی کلام۔ پیش کریں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جنت میں، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے کلام سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی حضور کی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، مفتی صاحب سماعت کریں، وہ کہتا ہے حضور مجھے نا موت سے بہت ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ موت تو واحد راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے، ہے ایسا ہی ہے نا، موت آئے گی تو جنت میں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم بہت مالدار ہو، کہتا ہے جی حضور میں بہت مالدار ہوں۔ تو کہا کہ وہ جو مال ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات دو، تاکہ وہ تمہارا مال وہاں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں تک پہنچ جائے گا تو پھر تمہیں موت جو ہے نا اچھی لگے گی، بھری لگے گی۔ تو دیکھیں ہمیں اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا جناب ایک اور کلام ہم شامل کریں گے آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ وہ کلام یا محمد نور مجسم ادیب رائے پوری صاحب کا۔ اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، آقا تیرے نور قدم کا دھون، اس دھون کی رہنائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عظیم بھائی یہ بتائیں نعت شریف تو ظاہر بچپن سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، ظاہر آپ کا گھرانہ الحاج سعید ہاشمی صاحب آپ کے چاچا، اور ماشاءاللہ بارگاہ رسالت کے مقبول ثنا، ہمارے بچوں میں کیسے ذوق پیدا ہو نعت شریف کا قبلہ یہ بتائیں۔ بچوں میں ذوق
ہم نے بھی جیسے اپنے سینئر کو دیکھ کے پڑھنا شروع کیا. بچوں کو چاہیے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے سینئر کو سنیں, ان کے کلام کو سنیں, ان کے انداز کو پرکھیں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں. تو ہم نے بھی اسی طرح سیکھا پڑھ کے. بلکہ اس زمانے میں تو کیسٹ کا دور ہوتا تھا, اب تو بچوں کو بڑا آسانی سے یوٹیوب پہ کلام مل جاتا ہے نا, جو چاہیے مل جائے. تو شہزاد بھائی پاکٹ منی سے پیسے بچا کے 20 روپے کا آڈیو کیسٹ لے کے آتے تھے خرید کے, اس میں بھی 10 کلام ہوتے تھے. اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. بس اسی طرح. واہ 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 واہ, یعنی اس کیسٹ کے اندر 10 کلام ہوتے تھے, اور ابھی تو یوٹیوب سے جتنے کلام آپ کو چاہیے آپ لے لیں. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ شاہ صاحب بھی ہیں, سید سادات بھی ہیں, اور بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف بھی پڑھتے ہیں. بیٹا سنائیں میں نعت. أنا في عطش وسخاك آدم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب کب سے نعت شریف پڑھ رہے ہیں؟ میرے کو 2 سال ہو گئے. آپ کی عمر کیا ہے پھر؟ میری 14 سال. 14 سال. ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 8 میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 8 میں پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ. روزے پورے رکھیں؟ جی الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا تھا آج؟ سحری میں پراٹھا. پراٹھا کے ساتھ کیا کھایا تھا؟ کباب. کباب کے ساتھ کیا کھایا تھا؟ پراٹھا. پراٹھا. واہ 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 واہ. چائے پیتی نہیں پیتی؟ میں چائے نہیں پیتا. چائے نہیں پیتے؟ مطلب سامعین دیکھیں کتنا اچھا بچہ ہے, چائے نہیں پیتا. یہ چائے نہیں پیتا ماشاءاللہ. بہت اچھا بچہ ہے. نعت شریف پڑھا کریں بیٹا, اور چائے بھی پیا کریں. چائے پئیں گے گلا آپ کا تر ہوگا, گڑ کی چائے بنا. ایسا ہی ہے نا قبلہ ہے, گلا آپ کا جو نا اچھا ہوگا انشاءاللہ. باقی غرارے کیا کرو, ٹھیک ہے, گلا آپ کا اور اچھا ہوگا. ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا کرو. اچھا, نئے بچوں کو کیا کرنا چاہیے گلے کے لیے؟ گلے کے لیے میں اکثر, میری نعت اکیڈمی ہے اپنا سعید ہاشمی نعت اکیڈمی. واہ 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 واہ. تو شہزاد بھائی بچوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو 10-12 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کے بعد آواز کچھ بچوں کی تبدیل ہوتی ہے. تو وہ جو بہت بچے بد پرہیزی کرتے ہیں, ٹھنڈا پیتے ہیں, کھٹا زیادہ کھاتے ہیں, تو بہت زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے. لیکن جو بچے احتیاط کرتے ہیں ان کے لیے رات کو سوتے وقت جیسے نمک کے غرارے جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم بھی کرتے تھے بچپن میں. جی ہاں, اور سب سے بڑا یہ کہ ٹھنڈے کا کھٹے کا جو استعمال ہے وہ تو بہت بنیادی چیز ہے, اس کا پرہیز کرنا پڑے گا. اچھا عظیم بھائی, ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے نئے بچوں کو پڑھنے والوں کو, ٹھیک ہے نا, جو حضور کی بارگاہ میں ثنا و توصیف کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑے عظیم نعت خواں کا مرتبہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. حضور نے حضرت حسان کو ممبر پہ اس لیے بٹھایا تھا کہ وہ حضور کی ثنا و توصیف کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, حضرت حسان. تو بڑا مقام تھا, بڑا مقام تھا. تو یہ ثنا خوانوں کا بڑا مقام ہے, اور ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, SNN کا جو پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے, اللہ پاک ہمارے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے. تو سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان SNN سچن نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر. وقت افطار بہت قریب ہے. میں چاہوں گا مفتی صاحب کو دعا کے لیے, لیکن میں چاہوں گا قبلہ ایک کلام کہ منتخب اشعار آپ پیش کریں, اس کے بعد ہم دعا پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. پروفیسر اقبال عظیم کا ہے دونوں جلوہ
جلوگاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے، جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے، یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا، اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیگمنٹ ہمارا مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم حضور کی ثنا و توصیف کرتے ہیں، حضور کی نعت شریف پیش کرتے ہیں، اور وقت افطار کچھ لمحوں بعد محترم سامعین اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اس افطار نشریات سے، عقیدت رمضان سے اجازت دیں۔ زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے CEO جناب طارق عزیز صاحب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ڈائریکٹر جناب عاصم عقیل صاحب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہی ہمارے SNN کے روح روائیں، اور اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور سچل ٹائم نیوز کے ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں اللہ پاک ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ قبلہ دعا فرمائیں، اس کے بعد وقت افطار۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین یا مالک مولا، ہم سب کی رمضان کی جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور جتنے معتکف پوری دنیا میں جہاں ایمان والے بیٹھے ہیں ان کی معتکف کو کی عبادتوں کو، ان کی تراویحوں کو، ان کے ذکر و اذکار کو، قرآن کی تلاوتوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم ہمیں ان خزانوں سے عطا فرما جس کی کنجیاں تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ الہ العالمین رب کریم مالک مولا، تمام مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو کفار کے ظلم و زیادتی اور کے اثر میں ہے یا اللہ انہیں ان سے خلاصی عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ISI اور پاکستان کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، فرشتوں کے ذریعے یا اللہ ان کی اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ SNN نیوز کے جتنے بھی روح رواں ہیں، جتنے آنر ہیں، اور ان کے جو ماتے جو کام کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے طارق عزیز صاحب، عاصم عقیل صاحب اور شکیل صاحب، اور ان کے جتنے بھی جو اراکین ہیں، خصوصاً ہمارے شہزاد سعیدی صاحب، اور جتنے ہی ہمارے نعت خواہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، سب کی خیر فرما، سب کی کو برکت، وسعت، رحمت، بلندیاں اور عروج عطا فرما۔ یہ جو دین کا کام ہے اسے جاری و ساری ہے۔ الہ العالمین یہ جو روحانی اور علمی نشریات ہیں یہ جاری اور ساری فرما۔ SNN نیوز کے زیر سایہ اس طرح ہم سب کو مل کے ان کے شانہ بشانہ کام کرنے اور ان نشریات کو جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، بحرمت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی۔